بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ سب کے لیے لائی ہوں امبر ناگماریہ سیریز کی قسط نمبر 13 نیلی آنکھیں کا آخری حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہودی کی لڑکی ماریا کو امبر پر شک ہو گیا تھا۔ اس کو پہلے ہی روز اس کی آنکھوں میں ایک عجیب و غریب چمک نظر آ گئی تھی۔ وہ محسوس کرنے لگی تھی کہ اس غلام میں کوئی خاص بات ضرور ہے۔ یہ خاص بات کیا تھی یہی ماریا کو معلوم نہیں تھی۔ اب جب اس نے بتایا کہ انگنین کو اس نے دشمنوں سے رہا کرا لیا ہے، حالانکہ اس کے پاس ایسا کوئی وسیلہ نہیں تھا، تو پھر اس کے پاس ایسی کون سی طاقت تھی؟ وہ کس طاقت کا ذکر کر رہا تھا؟ ماریا ایک روز اپنے باغ کے غلاموں کو دیکھنے کے لیے باغ میں آ گئی۔ اس نے بہانہ بنایا کہ وہ غلاموں کا جائزہ لینے آئی ہے، مگر اصل میں وہ امبر کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ ماریا اچانک ہی باغ میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ امبر تو بڑے آرام سے انگور کی بیلوں کی چھاؤں میں لیٹا ہوا ہے اور دوسرے غلام اس کا کام کر رہے ہیں۔ ماریا نے امبر کو تو کچھ نہ کہا، وہ سیدھی ایک غلام کے پاس آ گئی۔ اس نے غلام سے پوچھا کہ امبر کام نہیں کرتا، کیا وہ بیمار ہے؟ غلام نے سر جھکا کر ادب سے کہا، مالکن، یہ شخص دیوتاؤں کی طاقت لے کر پیدا ہوا ہے، اس کو کام کرنے کی ضرورت نہیں، دیوتا ہی جانے وہ یہاں کیوں بیٹھا ہے۔ وہ جب چاہے نہ صرف خود آزاد ہو سکتا ہے بلکہ ہم سب کو بھی آزاد کروا سکتا ہے۔ کیا تم اس کا کام بھی کر رہے ہو؟ ہاں مالکن، ہم امبر کا کام کر رہے ہیں۔ ماریا نے پوچھا، تم کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ شخص دیوتاؤں کی طاقت رکھتا ہے؟ غلام نے کہا، ہماری اس سے کسی بات پر لڑائی ہو گئی، ہم نے اسے ہلاک کر دینا چاہا۔ ہم نے اس کے سینے میں کتنے ہی خنجر گھونپے مگر اس پر ذرا سا بھی اثر نہ ہوا۔ وہ اسی طرح مسکراتا رہا اور زندہ رہا۔ کیا یہ بات کسی عام انسان میں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ماریا وہاں سے چلی گئی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی بات اور وہم سچ ثابت ہوا تھا۔ امبر غلام ایک غیر معمولی طاقت کا انسان تھا، ضرور اسے دیوتاؤں کی مدد حاصل تھی۔ ماریا نے امبر غلام کی طاقت کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا، مگر گھر جا کے اس نے سوچا کہ وہ کیا کرے کہ امبر کی خفیہ طاقت اس کے سامنے آ جائے۔ وہ انہی حالوں میں تھی کہ شام ہو گئی اور باہر گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سنائی دینے لگی۔ ماریا کا باپ کمرے سے نکل کر صحن میں آ گیا۔ ماریا بھی کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگی۔ باہر صدوم کے رومن بادشاہ ہیروڈ کے سپاہی زربختر پہنے ہوئے کھڑے تھے۔ انہوں نے ماریا کے باپ کو پکڑ کر زنجیروں میں جکڑ دیا اور کہا، تمہیں بغاوت کے جرم میں بادشاہ ہیروڈ کے حکم پر گرفتار کیا جاتا ہے۔ تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ ہم اس کو بھی گرفتار کرنے آئے ہیں۔ ماریا کی تو جان ہی نکل گئی۔ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ بھاگ کر کہاں جائے کہ دروازہ دھڑ سے ایک دم کھول کر سپاہی اندر آ گئے اور ماریا کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اس وقت سوائے ایک بوڑھی کنیز کے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ سپاہیوں نے ماریا اور اس کے باپ کو گھوڑوں پر ڈال دیا اور لے کر وہاں سے چلے گئے۔ کنیز روتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد امبر اور دوسرے غلام وہاں آئے تو انہیں صورتحال کی خبر ہوئی۔ امبر بڑا حیران ہوا کہ ہیروڈ کے سپاہیوں نے اس نیک دل بوڑھے اور ماریا کو کس لیے گرفتار کیا ہے۔ بوڑھی کنیز نے بتایا کہ دریا اردن کے کنارے ایک بزرگ یوحنا ظلم اور بادشاہ کی بے انصافیوں کے خلاف لوگوں میں وعظ کرتا ہے۔ ماریا کا باپ پرسوں وعظ سننے گیا تھا، بس یہی اس کا جرم تھا۔ امبر نے پوچھا، کیا یہی وہ بزرگ ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے؟ ہاں، لوگ اس کا وعظ سنتے ہیں اور اس کا مذہب قبول کر رہے ہیں۔ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ ہاں، میں نے اسے دیکھا ہے۔ اس کی صورت بڑی معصوم ہے، اس کے بال سنہری اور آنکھیں نیلی اور اس کے چہرے پر جلال ہے۔ اس کی آواز میں طاقت ہے، اس کی باتوں میں سچائی ہے۔ وہ لوگوں کو بادشاہ ہیروڈ کے ظلم اور بے انصافیوں کے بارے میں بتاتا ہے اور رعایا کے ساتھ بادشاہ کو بھی نیکی اور عدل کی تعلیم دیتا ہے۔ امبر سمجھ گیا کہ جس بزرگ سے ملنے کی آرزو لے کر وہ اس شہر میں آیا تھا، یوحنا وہی بزرگ ہیں۔ لیکن اس وقت ضرورت ماریا اور اس کے بوڑھے باپ کو بچانے کی تھی، کیونکہ بادشاہ ہیروڈ کے حکم سے ان دونوں کو ضرور قتل کر دیا جانا تھا۔ ماریا کے بچے اپنی ماں کے بغیر رو رہے تھے اور کنیز انہیں چپ کرا رہی تھی۔
ماریا اور اس کا باپ بے گناہ تھے، ان کا قصور صرف اتنا تھا کہ انہوں نے ایک نیک بزرگ کا واعظ سنا تھا۔ بادشاہ ظالم تھا اور اس نے شہر میں رعایا پر بڑے ظلم توڑے تھے۔ امبر نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ماریا اور اس کے باپ کو ظالم بادشاہ ہیرود کے پنجے سے ضرور نجات دلائے گا اور وہ انہیں مرنے نہیں دے گا۔ وہ رات امبر غور کرتا رہا کہ کیسے دونوں باپ بیٹی کو بچائے۔ آدھی رات کے بعد اس نے روح کی دی ہوئی انگوٹھی نکال کر اسے چوما اور آنکھیں بند کر کے کنیز کارمیلا کی روح کو آواز دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے روح کی آواز سنائی دی، میرے محسن، تم نے مجھے کس لیے یاد کیا؟ میں ہر خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ کوئی تکلیف ہو تو مجھے بیان کرو، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ضرور تمہاری مدد کروں گی۔ امبر نے ساری بات کھول کر روح کو بیان کر دی۔ روح خاموشی سے امبر کی باتیں سنتی رہی۔ جب امبر اپنی بات ختم کر چکا تو اس نے کہا، میرے محسن، میں تمہاری ہر طرح مدد کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ماریا اور اس کا بوڑھا باپ بے گناہ ہے۔ یوحنا بزرگ خدا کے نبی ہیں، وہ سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں۔ بادشاہ ظالم ہے اور اس کا انجام برا ہوگا۔ ماریا اور اس کے باپ نے یوحنا بزرگ کا واعظ سن کر گناہ نہیں کیا بلکہ ثواب کمایا ہے۔ امبر نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ دونوں باپ بیٹی کس حال میں ہیں؟ روح تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہنے کے بعد بولی، کہا، سنو امبر، اس وقت دونوں باپ بیٹی کو قتل گاہ میں قتل کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ امبر نے کہا، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں انہیں ہر قیمت پر بچانا چاہتا ہوں۔ مگر تم وہاں جا کر کیا کرو گے؟ ان کی مدد کروں گا، جیسے تمہاری مرضی، مگر تمہیں میرے مشورے پر عمل کرنا ہوگا۔ تم اکیلے انہیں نہیں قتل ہونے سے بچا سکتے۔ مجھے منظور ہے، تم جیسا کہو کہ اسی طرح ہوگا۔ پھر آؤ میرے ساتھ، اپنی آنکھیں بند کر لو۔ امبر نے آنکھیں بند کر لی۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ سمندر کی لہروں پر سفر کر رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد اسے روح کی آواز سنائی دی، آنکھیں کھول دو امبر۔ امبر نے آنکھیں کھولی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ بادشاہ ہیرود کے شاہی محل کی قتل گاہ میں کھڑا ہے۔ قتل گاہ کا کپتان اپنے دوسرے جلادوں کے ساتھ کرسی پر بیٹھا ہے۔ سامنے ایک ستون کے ساتھ ماریا اور اس کا بوڑھا باپ زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ ایک جلاد نے زمین پر سے ایک لکڑی کا بڑا سا ٹکڑا لا کر رکھ دیا۔ کپتان نے حکم دیا کہ سب سے پہلے ماریا کو لایا جائے۔ ایک سپاہی آگے بڑھا اور ماریا کے زنجیر کھول کر اسے لکڑی کے کنڈے کے پاس لے آیا اور بولا، اپنی گردن لکڑی کے اوپر رکھ دو۔ ماریا کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے، مگر وہ بڑے صبر سے کام لے رہی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ بھی اپنی بیٹی کی حالت زار پر خون کے آنسو بہا رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ جابر بادشاہ کے سپاہیوں کے آگے انگلی بھی نہیں ہلا سکتے تھے۔ امبر اگرچہ کپتان کی کرسی کے پاس کھڑا تھا، مگر وہ کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو وہ گھبرایا کہ کہیں دکھائی تو نہیں دے رہا، کہ کہیں لوگ اسے دیکھ کر پکڑ نہ لیں، مگر روح نے اسے کہا کہ گھبراؤ نہیں امبر، میں نے تم پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ تم سب کو دیکھ سکو گے مگر تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکے گا۔ اس قتل گاہ میں کسی کو معلوم نہیں کہ تم یہاں موجود ہو۔ اتنے میں ماریا کو لکڑی کے اوپر سر رکھنے کے بعد جکڑ دیا گیا۔ جلاد اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اب وہ کپتان کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ اشارہ ملی اور وہ کلہاڑی کا وار کر کے ماریا کا تن سر سے جدا کر دے۔ امبر وہاں سے ہٹا اور چپکے سے جلاد کے پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جلاد کو پتہ ہی نہ چل سکا کہ کوئی اس کے پیچھے بھی کھڑا ہے۔ کسی کو بھی امبر کے بارے میں پتہ نہ چل سکا، اس لیے کہ لوگوں کے لیے تو وہ غائب ہو چکا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر بادشاہ ہیرود کا حکم پڑھ کر سنایا، جس میں لکھا تھا کہ ماریا اور اس کے باپ کو اس لیے قتل کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے باغی نبی یوحنا کا واعظ سنا ہے جو بادشاہ کے خلاف ہے، لہٰذا بادشاہ کے حکم سے بغاوت کے جرم میں انہیں قتل کیا جاتا ہے۔ حکم سنانے کے بعد کپتان نے اشارہ کیا، جلاد نے کلہاڑا اوپر اٹھایا اور ماریا کے بوڑھے باپ کی چیخ نکل گئی۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات ہو گئی۔ جو ہی جلاد نے سر قلم کرنے کے لیے کلہاڑا اوپر اٹھایا، امبر نے پیچھے سے کلہاڑا پکڑ کر زور سے کھینچ لیا۔ جلاد لڑکھڑا کر دور جا گرا۔ امبر نے وہی کلہاڑا جلاد کے بازو پر دے مارا۔ جلاد کا بازو کٹ کر دور جا گرا۔ کپتان اور سپاہی حیرت سے اٹھ کھڑے ہوئے، کیونکہ انہوں نے صرف ایک کلہاڑے کو فضا میں اپنے آپ بلند ہو کر جلاد کا بازو کاٹتے اور پھر ایک طرف گرتے دیکھا تھا۔ ماریا اور اس کا باپ بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ یوحنا بزرگ ان کی مدد کو آ گیا ہے۔ کپتان نے آگے بڑھ کر کلہاڑی اپنے ہاتھ میں لے لی اور گرج کر کہا، دیکھتا ہوں کون سی آسمانی طاقت ان کو بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کپتان نے کلہاڑی اٹھا کر ماریا کی گردن پر مارنی چاہی۔ امبر نے پیچھے سے کپتان کی کمر پر اس زور سے لات ماری کہ وہ لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔
कुल्हाड़ी इसके हाथ से छूट गई और उसके मुंह से खून चालू हो गया। अंबर ने कुल्हाड़ी उठाकर कप्तान के सर पर इस जोर से मारी कि इसका सर दो टुकड़े हो गया और वो मर गया। ये देखकर सिपाहियों ने मारिया और इसके बाप को पकड़ा और घसीटते हुए कैद खाने में डाल दिया। सिपाही भागे भागे बादशाह हेरोद के दरबार में पहुंचे और उन्होंने इसे ये खबर सुना दी। बादशाह इस वक्त बड़े मज़े से दीवान पर बैठा शतरंज खेल रहा था। जब इसे कप्तान के कत्ल का सारा वाक़या सुनाया गया तो वो गुस्से में आकर खड़ा हो गया। वो इससे पहले भी यूहन्ना बुज़ुर्ग के सख्त खिलाफ था, क्योंकि यूहन्ना शहर में इसके खिलाफ वाज करके नफरत फैला रहा था। इसने कहा, मारिया और उसके बाप को कैद में डाल दो और यूहन्ना नबी को फ़ौरन गिरफ्तार करके मेरे दरबार में पेश करो। सिपाही इसी वक्त गए उर्दन के किनारे निकल गए जहाँ यूहन्ना नबी वाज कर रहे थे। दूसरे सिपाहियों ने मारिया और उसके बाप को एक ज़बरदस्त कैद खाने में डालकर बाहर कड़ा पहरा लगा दिया। अंबर इस वक्त भी वहाँ मौजूद था, मगर वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि वो गायब था। सिपाही जब दोनों बाप बेटी को कैद खाने में डाल कर चले गए तो अंबर इनके सामने जाहिर हो गया। मारिया और बूढ़ा इसे देखकर हैरान रह गए। अंबर, तुम कहाँ? मारिया को चूंकि अंबर की छुपी हुई ताकत का इल्म था, इसलिए उसे हैरानी तो ना हुई, लेकिन इसने अंबर का बेहद शुक्रिया अदा किया कि इसकी वजह से इनकी जान बच गई। अंबर ने कहा, ये मेरी ताकत की वजह से नहीं हुआ मारिया, बल्कि यूहन्ना नबी बुजुर्ग की दुआओं का असर है। मुझे ये ताकत इसी बुजुर्ग ने अता की है ताकि मैं उनसे मोहब्बत करने वालों को बादशाह के जुल्म का शिकार होने से बचा सकूं। मारिया के बाप ने पूछा, लेकिन बेटा अंबर, अब तुम हमें किस तरह बचा सकोगे? बादशाह ने हमें कैद में डाल दिया है। हम सारी उम्र कैद में रहकर आहिस्ता आहिस्ता मर जाएंगे। आप फिक्र न करें, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। ये कहकर अंबर दोबारा गायब हो गया। गायब होकर वो कैद खाने से बाहर आ गया और बरामदे में इधर उधर पहरा देते सिपाहियों को गौर से देखने लगा। इसने ये तरकीब की कि बाहर जाकर जेल खाने के एक हिस्से को आग लगा दी। आग का लगना था कि इस तरफ के सारे सिपाही और पहरेदार आग बुझाने के लिए दूसरी जानब आगे कैद खाने का दरवाज़ा लोहे का मजबूत दरवाज़ा था और बंद था। अंबर फौरन एक रूमी सिपाही का बेस बदल कर सामने आ गया। इसने कैद खाने के दरवाजे का ताला तोड़ दिया। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल चले। मारिया और उसका बाप वहाँ से निकलकर अंबर के पीछे पीछे चल पड़े। अंबर इन दोनों को लेकर महल के बड़े कमरे से गुजर रहा था कि एक सिपाही ने इसे रोकर पूछा, इन कैदियों को कहाँ लेकर जा रहे हो? अंबर ने कहा, उधर आग लग गई है। कप्तान के हुक्म से इन कैदियों को दूसरी जेल में ले जा रहा हूँ। वो सिपाही मुतमिन हो गया। अंबर इन दोनों बाप बेटी को लेकर शाही महल से बाहर आ गया। वहाँ इन्हें एक रथ खड़ा मिल गया। अंबर ने इनको रथ पर बिठाया और खुद इसे चलाता हुआ महल के बाग से बाहर निकलकर मारिया के घर की तरफ घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। शहर के मुख्तलिफ बाजारों के चक्कर काटकर इनका रथ मारिया की हवेली के बाग में आकर रुक गया। इन्हें अंदर ले जाकर अंबर ने कहा, हवेली के तहखाने में छुप जाएं, जब तक मैं वापस ना आऊँ वहाँ से हरगिज़ बाहर ना निकले। मारिया अपने बच्चों को गले लगाकर बाप के साथ हवेली के तहखाने में आ गई। ये तहखाना एक खुफिया जगह पर था और अगर इसका दरवाज़ा बंद कर दिया जाए तो किसी को पता नहीं चल सकता था कि वहाँ कोई तहखाना भी है। यहाँ ज़िंदगी गुजारने की सारी चीज़ें मौजूद थी। इंसान अगर साल भर भी वहाँ रहना चाहे तो बाहर निकले बगैर रह सकता था। अंबर रथ पर सवार होकर वापस महल की जानब चला गया। शाही महल में जाकर अंबर ने रथ छोड़ दिया। वो बाग में से होकर एक वीरान कुएं के पास आ गया और उसने कार्मिला की रूह को बुलाकर कहा कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया है और उसने बेगुनाह बाप बेटी को जालिम बादशाह शाह हेरोद के जुल्म से बचा लिया है। कार्मिला की रूह ने अंबर से कहा, तुमने एक अच्छा काम किया है, आसमान पर खुदा तुमसे खुश होगा, जालिम को इसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अंबर ने रूह से पूछा, ए नेक रूह, मुझे ये बताओ कि मेरा जिगरी दोस्त नागफनी इस वक्त कहाँ है? वो मुझसे बिछड़ गया है और मैं इसकी तलाश में एक अरसे से परेशान हूँ। रूह ने कहा, तुम्हारा दोस्त नागफनी इस वक्त नागन देवी के मंदिर में है, तुम वहाँ जाकर इससे मुलाकात कर सकते हो। वो भी तुम्हारी तलाश में परेशान है। तुम्हारा शुक्रिया कार्मिला, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। कार्मिला की रूह चली गई और उसके साथ ही अंबर अपनी असली शक्ल में वापस आ गया। शाही महल से निकलकर वो सीधा नागन देवी की मंदिर की तरफ चल पड़ा। अब उसके जिगरी दोस्त नागफनी का भी हाल सुनिए। जिस वक्त वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा तो छोटे पुजारी ने इसे देखकर नफरत का इजहार किया और कहा, मंदिर में भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं, इसलिए वहां से भाग जाए।
ناگ پھنی کو بڑا غصہ آیا کہ اس پجاری کو کسی نے اخلاق سے بات کرنا نہیں سکھایا۔ اس نے سوچا کہ پجاری کو تھوڑا سا سبق سکھانا چاہیے۔ بڑے پجاری کی موت کی خبر ابھی مندر میں نہیں پہنچی تھی۔ ان لوگوں کو صرف اتنا ہی معلوم تھا کہ ڈاکو بڑے پجاری کو لوٹ کر اپنے ساتھ اغوا کر لے کر چلے گئے ہیں۔ ناگ نے چھوٹے پجاری سے کہا، مندر کے پجاری میں بھکاری نہیں ہوں، میں ایک امیر سوداگر کا بیٹا ہوں اور مندر میں قربانی دینے کے خیال سے آیا ہوں۔ اس بار تو پجاری بہت خوش ہوا اور لگا اس کی خوش آمدید کرنے، کیونکہ جب امیر لوگ مندر میں قربانی دینے آتے تھے تو پجاریوں میں سونے کی اشرفیاں بھی تقسیم کرتے تھے۔ لیکن میں 2 روز میں اس مندر میں ٹھہر کر اپنے والد کا انتظار کروں گا جو قربانی کے دمبے اور بیل لے کر یہاں پرسوں پہنچیں گے۔ پجاری نے خوش ہو کر کہا، ضرور ٹھہریں جناب، یہ مندر سارے کا سارا آپ کا ہی ہے، چاہے جتنی دیر ٹھہریں۔ ناگ نے مندر کی ایک کوٹری میں بستر لگا لیا۔ اسی روز وہ ناگ دیوی کے چبوترے کے آگے کھڑا اسے تعجب سے دیکھ رہا تھا کہ ایک چھوٹا پجاری اندر داخل ہوا۔ اس نے ذرا غصے اور ناراضگی سے کہا، تم ناگن دیوی کے بت کے آگے کیا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہاں کوئی شخص بھی بغیر قربانی دیے نہیں آ سکتا؟ ناگ نے کہا، میں دیوی کے درشن کے لیے آیا ہوں۔ پجاری نے غصے سے کہا، ابھی تم درشن نہیں کر سکتے، پہلے قربانی کرو، ہمیں سونے کی شفیع لا کر دو، پھر تمہیں دیوی کے درشن کی اجازت ملے گی۔ اتنے میں ناگن دیوی کے بت میں حرکت پیدا ہوئی اور آواز پیدا ہوئی، اے بدتمیز پجاری، میں ناگن دیوی بول رہی ہوں، میری بات کو غور سے سن۔ جس شخص کے ساتھ تو بدتمیزی کر رہا ہے وہ دیوتاؤں کا بیٹا ناگ شہزادہ ہے۔ دیوتاؤں نے اسے خاص طور پر ہمارے پاس بھیجا ہے، ہمیں اس کی تلاش تھی، اس کے پاؤں میں گر کر معافی مانگ، کیونکہ آج سے یہ اس مندر کا بڑا پجاری ہے۔ یہ سن کر پجاری تو تھر تھر کانپنے لگا، وہ ناگ پھنی کے قدموں میں گر پڑا۔ اے دیوتاؤں کے فرزند، مجھے معاف کر دو، میرا قصور معاف کر دو، آج سے اس مندر کا بڑا پجاری آپ ہے اور میں تمہارا نوکر ہوں۔ ناگ پھنی نے ناگن دیوی کی آواز سن لی تھی اور اسے بڑا پجاری بننے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اسے اپنے دوست امبر کی تلاش تھی، لیکن یہاں اسے زبردستی بڑا پجاری بنایا جا رہا تھا۔ اس نے سوچا، چلو پجاری بن جانے میں کیا حرج ہے، شاید اسی طرح اسے اپنے دوست کی تلاش کرنے میں آسانی ہو۔ چنانچہ اسی روز وہ مندر کا بڑا پجاری بن گیا، اسے مندر کا پروہت بنے۔ دوسرا تیسرا روز جا رہا تھا کہ تیسرے پہر امبر اس کی تلاش میں مندر میں داخل ہوا۔ امبر سیدھا اس کی کوٹری میں آیا جہاں وہ دونوں ایک دفعہ آ کر ٹھہرے تھے۔ یہاں اسے ایک نوکر ملا، اس نے اسے ناگ پھنی کا حلیہ بتا کر اس کے بارے میں پوچھا۔ نوکر نے کہا وہ پجاری سے بات کرے۔ امبر چھوٹے پجاری کے پاس آ گیا۔ چھوٹے پجاری نے کہا، اس مندر میں صرف ایک مسافر آیا تھا جو اس وقت مندر کا سب سے بڑا پجاری بن کر بیٹھ گیا ہے۔ امبر نے کہا، کیا میں بڑے پجاری سے مل سکتا ہوں؟ اس وقت وہ ناگن دیوی کی پوجا کر رہا ہے، تم اسے کل مل سکو گے۔ امبر بولا، کیا میں دور کھڑے ہو کر اس کی ایک جھلک دیکھ سکتا ہوں؟ میرے ساتھ آؤ۔ پجاری امبر کو ساتھ لے کر ناگن دیوی کے بت کے پاس آ گیا۔ یہاں ناگ پھنی بڑے پجاری کے لباس میں آنکھیں بند کیے بیٹھا عبادت کر رہا تھا۔ امبر نے اسے صاف پہچان لیا تھا، وہ اس کا جگری دوست ناگ پھنی تھا۔ امبر ایک طرف کھڑا انتظار کرنے لگا کب ناگ عبادت ختم کرے۔ کافی دیر کے بعد ناگ نے عبادت ختم کر کے سر اوپر اٹھایا، تشت میں سے سفید پھولوں کے ہار اٹھا کر ناگن دیوی کے آگے رکھے اور اٹھ کر واپس چل پڑا۔ جب وہ امبر کے قریب سے گزرا تو اس کی نظر اس پر پڑی۔ بس پھر کیا تھا، دونوں دوست بازو پھیلا کر ایک دوسرے کا حال پوچھنے لگے۔ پھر ناگ پھنی امبر کو اپنے ساتھ کوٹری میں لے آیا اور اس نے سارے واقعات اسے شروع سے لے کر آخر تک سنائے۔ جب اس نے امبر کو ڈاکوؤں کے سردار کے ہلاک ہونے کے بارے میں بتایا تو امبر بولا، پیارے دوست، تم نے اس سنگ دل قاتل ڈاکو کو ہلاک کر کے میرے دل کی آرزو پوری کر دی۔ یہی وہ ڈاکو تھا جس نے سینکڑوں عورتوں اور بچوں کو غلام بنا کر فروخت کر ڈالا تھا۔ پیارے امبر، اب یہ بتاؤ کہ جس کام کو دل میں لے کر ہم اس شہر میں آئے تھے وہ کب کرنا ہے، یعنی یوحنا بزرگ سے ملاقات۔ امبر نے کہا، بادشاہ ہیرود نے اس کے بعد سننے کی منادی کر دی ہے، کیونکہ بزرگ یوحنا اس کے ظلم کی نو ڈبونے کی فکر میں ہے۔ بہرحال ہم یوحنا نبی کے حضور میں ضرور چلیں گے، ضرور۔ انہوں نے اگلے روز یوحنا بزرگ سے ملنے کا عہد کیا اور سو گئے۔ دوسری طرف ایسا ہوا کہ بادشاہ کے حکم سے سپاہی یوحنا نبی اور ماریا اور اس کے باپ کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ یہ چھاپے انہوں نے راتوں رات مارے۔
ماریا کے حوالے میں پہنچ کر انہوں نے ہر شے کو توڑ پھوڑ دیا، غلاموں کو کنیزوں کو مار مار کر کچوبہ نکال دیا، مگر ہر ایک نے یہی کہا کہ کسی کو کوئی خبر نہیں کہ باپ بیٹی کہاں ہے۔ تہہ خانے میں انگنین ان کی پوری خبر گیری کر رہی تھی۔ سپاہی ہر شے کی تلاشی لینے کے بعد ناکام ہو کر دریائے اردن کے یوحنا نبی کو گرفتار کرنے کے لیے چل پڑے۔ دریا کے کنارے آدھی رات کے بعد ستارے چمک رہے تھے، دریا کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ ایک جگہ دریا کنارے کچھ لوگ ریت پر سو رہے تھے اور کچھ سر جھکائے بیٹھے تھے۔ یوحنا بزرگ دریا کے پاس کھڑا کچھ لوگوں کے سر پر مقدس پانی کے چھینٹے مار کر انہیں آواز سنا رہے تھے۔ اتنے میں وہاں شور مچ گیا، ہیرود کے سپاہی آ گئے۔ ریت پر لیٹے ہوئے آدمی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے اور بیٹھتے ہوئے آدمیوں نے ڈر کے مارے بھاگنا ادھر ادھر شروع کر دیا۔ سپاہیوں نے ہر طرف لوہے کے ہنٹر چلانے شروع کر دیے، لوگ زخمی ہو کر گرنے لگے۔ ایک افراتفری سی چاروں طرف پھیل گئی۔ اس طوفان میں اگر کوئی شخص خاموش اور پرسکون کھڑا تھا تو وہ یوحنا نبی تھے۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ستاروں کی چمک تھی، چہرے پر سورج کا جلال تھا اور وہ ایک چٹان کی طرح دریا کنارے کھڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سردار نے کہا، گرفتار کر لو اسے۔ سپاہی یوحنا نبی کو گرفتار کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ ذرا سا ہچکچائے، نبی کا جلال ان کا راستہ روک رہا تھا۔ یوحنا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا، اس کے مقدس چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سپاہیوں کے سردار نے انہیں ڈانٹا تو انہوں نے آگے بڑھ کر یوحنا کو گرفتار کر لیا۔ یوحنا خاموشی سے مسکراتا رہا اور گرفتار ہو کر سپاہیوں کے ساتھ چل پڑا۔ اس کے پیچھے لوگوں نے شور مچایا، ہیرود کے خلاف نعرے لگائے۔ سپاہیوں نے پیچھے مڑ کر ان پر تیروں کی ایک بچھاڑ کر دی، کچھ زخمی ہو کر گرے اور باقی دریا کی طرف بھاگ گئے۔ سپاہیوں نے یوحنا کو لا کر قید خانے میں ڈال دیا۔ یہ سب کچھ راتوں رات ہو گیا۔ دن چڑھنے میں ابھی ایک پہر تھا کہ امبر اور ناگ دونوں دوست نہا دھو کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور یوحنا نبی کی زیارت کرنے دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ یوحنا نبی کو شاہ ہیرود کے سپاہی گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ انہیں سخت ناامیدی ہوئی، انہوں نے سوچا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ ناگ نے کہا، شاہ ہیرود یوحنا کو بغاوت کے الزام میں ضرور شیروں کے آگے ڈال دے گا، اس لیے ان کا فرض ہے کہ چل کر اسے قید سے آزاد کرا لیا جائے۔ امبر نے اس کی تجویز کو پسند کیا اور وہاں سے دونوں شاہی محل کی طرف چل پڑے۔ شاہی محل کے باہر اس طرف بڑا سخت پہرا تھا جہاں یوحنا نبی کو قید کیا گیا تھا۔ دونوں دوست ایک جگہ جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ کس طریقے سے قید خانے میں جا کر یوحنا سے ملاقات کی جائے، سوائے اس کے کوئی ترکیب نہیں کہ میں تمہیں چڑیا بنا کر قید خانے کی سلاخوں میں بٹھا دیتا ہوں، وہاں سے تم انسان کے روپ میں یوحنا نبی سے ملاقات کر لینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ناگ منی نے امبر کو ایک سرخ رنگ کی چڑیا میں تبدیل کر دیا۔ چڑیا اڑ کر قید خانے کے اندر جا پہنچی۔ یوحنا بزرگ دیوار کی طرف منہ کیے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھی اور چہرے پر نور ٹپک رہا تھا۔ کوٹری کے اندر اور کوئی نہیں تھا۔ امبر انسان کی شکل میں قریب آ کر بولا، اے مقدس انسان، میں آپ کو یہاں سے نکالنے کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ یہاں سے نکل چلیے، کیونکہ شاہ ہیرود کے حکم سے آپ کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یوحنا بزرگ نے آنکھیں کھول کر پیچھے دیکھا اور پرجلال آواز میں کہا، اے نوجوان، میں اگر تمہارے ساتھ باہر چلا جاؤں تو کیا تمہارا خیال ہے میں ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی بند کر دوں گا؟ ہرگز نہیں، میں ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرتا رہوں گا۔ شاہ ہیرود کے سپاہی مجھے گرفتار کر کے لے جائیں گے، تم پھر مجھے یہاں سے نکال دو گے، میں پھر ظلم کے خلاف بولوں گا اور سپاہی مجھے گرفتار کر لیں گے، تو اس کا کوئی انجام ہی نہیں ہوگا، پھر یہاں سے رہا ہونے کا کیا فائدہ؟ تمہارا شکریہ، مگر میں ظلم کی انتہا دیکھنا چاہتا ہوں۔ امبر نے کہا، مگر قاتل شہنشاہ کے سپاہی آپ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرا معاملہ میرے خدا کے ہاتھ میں ہے، کسی بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں، جو خدا کی مرضی ہوگی وہی ہوگا۔ امبر وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے ناگ پھنی کو بتایا کہ یوحنا بزرگ نے ساتھ آنے سے کس وجہ سے انکار کر دیا ہے۔ ناگ پھنی بھی لاجواب ہو گیا، کیونکہ یوحنا نبی کی باتیں بالکل ٹھیک تھیں۔ دوسرے روز شہر میں اعلان کر دیا گیا کہ یوحنا بزرگ کو بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ جو لوگ یوحنا بزرگ کے خلاف تھے وہ بھاری تعداد میں اکھاڑے میں جمع ہو گئے۔ امبر نے ناگ سے کہا کہ اب یوحنا کو ہر حال میں بچانا چاہیے۔ ناگ نے کہا، میں وہاں موجود رہوں گا۔ اگر شیروں نے نبی کا نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں تمام شیروں کو
ڈس کر ہلاک کر دوں گا۔ ویسے میرا ایمان ہے کہ سچے نبی کو شیر کچھ نہیں کہا کرتے۔ عنبر نے کہا بہرحال ہمیں یوحنا کی مدد کے لیے وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اس روز اکھاڑا لوگوں کی ہجوم سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ خود اکھاڑے میں ملکہ کے ساتھ موجود تھا۔ یوحنا کو زنجیروں میں جکڑ کر میدان میں لایا گیا۔ وہاں یوحنا کے حامی بہت تھوڑے تھے اور وہ بیچارے سوائے چپکے چپکے آنسو بہانے کو کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر یوحنا نبی کے میدان میں لاتے ہی بھوکے شیروں کو پنجرے سے نکال دیا گیا۔ ٹھیک اس وقت ناگ پھنی ایک زہریلے ناگ کے روپ میں یوحنا بزرگ کے پاس ریت کے اندر چھپا ہوا تھا اور اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ شیر یوحنا نبی پر حملہ کریں تو وہ انہیں ڈس کر ہلاک کر دے۔ عنبر نے انگوٹھی چوم کر کارمیلا کی روح سے مشورہ طلب کیا، جس نے اسے کہا کہ میں ایک معمولی روح ہوں، یوحنا خدا کے برگزیدہ نبی ہیں۔ میرا کیا مقام اور میری کیا جرأت کہ میں ان کے بارے میں ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکوں۔ ہاں اتنا ضرور بتا دوں کہ خدا اپنے پیاروں کی خود ہی حفاظت کرتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ بھوکے شیر دھاڑتے گرجتے پنجروں سے نکل کر میدان میں آئے اور یوحنا نبی کی طرف لپکے۔ وہ کئی کے روز سے بھوکے تھے اور کسی انسان کو کھانے کے لیے بے تاب تھے۔ ادھر یوحنا نبی کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں جلال تھا، پیشانی پہ سورج کی چمک تھی۔ وہ بڑے پرسکون اور وقار کے ساتھ میدان میں کھڑے تھے۔ شیر دھاڑتے ہوئے آئے اور یوحنا نبی کو دیکھ کر یوں دبک کر ایک طرف بیٹھ کے جیسے ڈر گئے ہوں۔ وہ زمین پر اپنا سر رکھتے لگے اور پھر چاروں شیر باری باری اٹھے، یوحنا نبی کے پاس آگے سر جھکا کر ان کے پاؤں کو چاٹنے لگے اپنی زبان سے، اور واپس اپنی جگہ آ کر بیٹھ کے یوحنا بزرگ نے شیروں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ایک شیر کے اوپر سوار ہو گئے اور انہوں نے میدان کا چکر لگایا۔ اکھاڑے میں ایک شور مچ گیا۔ لوگ یوحنا نبی کی کرامت سے متاثر ہو کر اس کے حق میں نعرے لگانے لگے۔ بادشاہ نے حکمت اسی میں سمجھی کہ وہاں سے چلا جائے، چنانچہ وہ چپکے سے کھسک گیا اور لوگ یوحنا نبی کے حق میں نعرے لگاتے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ روم کے لوگ ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ عنبر اور ناگ مندر میں آ گئے۔ ناگ پھنی نے دوبارہ بیچاری کا چولا پہن لیا اور عنبر ماریا اس کے باپ اور انگنین کا حال معلوم کرنے بوڑھے یہودی کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ وہاں ویرانی برس رہی تھی، سین میں ہر شے ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی۔ معلوم ہوا کہ ہیروڈ کے سپاہی ماریا اور اس کے باپ کو تلاش کرنے وہاں آئے تھے اور توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے۔ عنبر خفیہ راستے سے تہہ خانے میں آ گیا۔ ماریا اور اس کے باپ نے بےتابی سے پوچھا، کیا سپاہی چلے گئے؟ عنبر نے انہیں حوصلہ دیا مگر وہ بے حد پریشان تھے۔ انگنین نے عنبر کو بتایا کہ ماریا ساری رات روتی رہی ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ دونوں باپ بیٹے بے حد ڈرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ کسی وقت بھی پکڑے جائیں گے اور بادشاہ کے حکم سے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ غلام بھی موقع غنیمت جان کر جدھر منہ اٹھایا باغ اجڑ کر رہ گیا۔ انگنین بھی اپنے باپ کے پاس جانے کو بےتاب تھی۔ آخر عنبر نے فیصلہ کیا کہ ان دونوں کو انگنین کے گاؤں پہنچا دیا جائے۔ جب تک بادشاہ ہیروڈ کا تخت الٹ نہیں جاتا یہ وہیں رہیں گے، اس کے بعد واپس صدوم شہر آ جائیں گے۔ عنبر نے ماریا کے باپ سے مشورہ کیا تو اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، بیٹا جس طرح بھی ہو سکے ہمیں یہاں سے نکال دو، میں اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتا ہوں، اب میں یہاں نہیں رہوں گا۔ عنبر نے جب کہا کہ وہ انگنین کے ساتھ اس کے شہر چلے جائیں تو بوڑھے نے کہا، ہرگز نہیں عنبر، میں اس سلطنت میں نہیں رہوں گا، وہاں بھی بادشاہ کے سپاہی مجھے گرفتار کر لیں گے۔ پھر آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر تم کسی طرح مجھے اور میری بیٹی کو ایران پہنچا دو تو میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایران کے ایک گاؤں میں میرا ایک بانجا رہتا ہے، اس کی وہاں زمین بھی ہے اور باغ بھی ہیں۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ زندگی کے باقی دن ایران کے گاؤں میں بسر کرنا چاہتا ہوں، جہاں مجھے شاہ ہیروڈ کے سپاہیوں کا خوف نہ ہو۔ بہت اچھا، میں آپ کو اور ماریا کو ایران پہنچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آپ کل سورج نکلنے سے پہلے تیار رہیں، اور ہاں انگنین تم بھی تیار رہنا، میں راستے میں تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کرتا جاؤں گا۔ بوڑھے باپ ماریا اور انگنین نے عنبر کے ہاتھوں کو چوم کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ عنبر وہاں سے نکل کر سیدھا مندر میں ناگ کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ وہ کل صبح ان لوگوں کو لے کر ایران کی طرف کوچ کرنا چاہتا ہے۔ ناگ نے اسے بتایا کہ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گا، اس کا اتنا لمبا سفر اکیلے کرنا مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے راتوں رات 2 اونٹوں اور 2 گھوڑوں کا بندوبست کیا
طے یہ ہوا کہ صبح ہونے سے پہلے منہ اندھیرے ان لوگوں کو حویلی سے نکال کر مندر میں لایا جائے گا اور یہاں سے ان کا مختصر سا قافلہ ملک ایران کی طرف کوچ کر جائے گا۔ رات تھوڑی دیر کے لیے امبر اور ناگ سو گئے۔ آدھی رات کو ان کی آنکھ کھل گئی۔ امبر نے ناگ کو تیار کیا کہ وہ خود ماریا، انگنین اور بوڑھے پجاری کو لینے حویلی کی طرف چل پڑا۔ وہ لوگ پہلے ہی بیدار ہو کر بے چینی سے امبر کا انتظار کر رہے تھے۔ امبر نے ان سب کو معمولی سے لبادوں میں لپیٹا اور رات کے اندھیرے میں صدوم کی تری گلیوں میں سے گزرتے ہوئے انہیں مندر کے باغ میں لے آیا۔ یہاں وہ کھجوروں کے اندھیرے جھنڈ میں رک گئے۔ امبر اندر گیا اور ناگ کو ساتھ لے آیا۔ انہوں نے راستے کی ضرورت کے لیے مختصر سا سامان جولے میں بند کر کے ایک اونٹ پر رکھ دیا۔ دونوں اونٹ اور دونوں گھوڑے باغ کے کونے میں تیار کھڑے تھے۔ ماریا اور انگنین ایک اونٹ پر اور بوڑھا یہودی دوسرے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ امبر اور ناگ الگ الگ گھوڑوں پر بیٹھ گئے۔ ابھی صبح کی سفیدی نمودار نہیں ہوئی تھی کہ یہ قافلہ چپ چاپ شہر کے بازاروں میں سے گزرتا ہوا شہر سے باہر آ گیا۔ اب وہ کھیتوں میں سے گزر رہے تھے۔ کھیتوں کا سلسلہ ختم ہوا تو انجیر اور انگوروں اور کھجوروں کے باغ شروع ہو گئے۔ یہاں سے باہر نکلے تو سامنے ریت کے اونچے نیچے ٹیلے ہی ٹیلے تھے، پھیلے ہوئے تھے۔ کافی آگے جا کر انہوں نے لکڑی کے ایک پل پر سے دریائے اردن کو عبور کیا اور صحرا میں ملک ایران کی طرف اپنا سفر شروع کر دیا۔ جب صبح ہوئی تو وہ شہر صدوم سے کافی دور نکل چکے تھے۔ سورج کی روشنی میں سامنے ایک صحرا پھیلا ہوا تھا۔ امبر اور اس کے دوست ان تمام راستوں کو جانتے تھے جن پر قافلے سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں اور رات کے وقت قطبی ستارے کی مدد سے ایران کی طرف سفر کرتے گئے۔ دن کے وقت دوپہر تک وہ سفر کرتے اور پھر اس کے بعد کوئی مناسب اچھی سی جگہ دیکھ کر آرام کرتے۔ جب دھوپ ڈھل جاتی تو دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے تھے۔ تیسرے روز وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں انگنین کا باپ رہتا تھا۔ ماریا، ناگ اور بوڑھے یہودی کو گاؤں سے باہر ہی کھڑا کر کے امبر انگنین کو لے کر اس کے گھر کی طرف چل دیا۔ باپ نے اپنی بچی کو زندہ سلامت دیکھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور رو دیا۔ انگنین نے امبر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا اور وعدہ لیا کہ وہ ایک اچھے بھائی کی طرح کبھی کبھی ان کے گھر آ کر ان سے ضرور ملتا رہے گا۔ امبر نے وعدہ کیا اور اجازت لی اور باہر نکل آیا۔ گاؤں سے باہر ناگ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت چوکس اور ہوشیار تھا کیونکہ شاہ ہیروڈ کی سلطنت کی حد ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ کسی وقت بھی خطرہ تھا کہ رومن سپاہی آ کر انہیں گھیر لیتے، اس لیے وہ بہت محتاط ہو کر سفر کر رہے تھے۔ امبر گھوڑے پر سوار ہوا اور یہ مختصر سا قافلہ ایک بار پھر سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہاں سے ایک رات اور 2 دن کے سفر کے بعد روم کی سلطنت کی حدود ختم ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی انہیں 2 دن اور 1 رات خطرے میں رہ کر سفر کرنا تھا۔ ناگ نے امبر کو کہہ دیا تھا کہ اگر رومن سپاہی آ گئے اور انہوں نے ان کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی تو وہ کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اس خطرے سے بھرے ہوئے طویل سفر کے آخری دن شام ہو رہی تھی اور یہ لوگ رومیوں کی سرحد کو پار کرنے والے تھے کہ 3 سپاہیوں نے انہیں آ کر گھیر لیا۔ یہ سپاہی سرحد پر گشت کر رہے تھے۔ انہیں شک ہوا کہ شاید یہ لوگ ڈاکو ہیں۔ قریب آ کر ایک سپاہی نے ماریا کے باپ کو پہچان لیا۔ وہ چلا اٹھا، ارے یہ تو وہی عورت اور وہ بوڑھا باپ ہے جس نے ہمارے کپتان کو ہلاک کیا ہے، جس کے لیے بادشاہ نے انہیں زندہ یا مردہ گرفتار کرنے کا حکم دے رکھا ہے۔ امبر، ماریا اور اس کا باپ گھبرا گئے۔ ناگ چوکس کھڑا تھا، اس کا کام دکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ سپاہی ان کے قریب آئے اور انہوں نے نیزے اٹھائے لیے۔ اس دوران ناگ چپکے سے دوسری طرف کی جھاڑیوں میں کھسک گیا۔ جھاڑیوں میں اس نے پھنکار مار کر سانپ کا روپ بدلا اور دوبارہ اس جگہ آ گیا جہاں رومن سپاہی امبر اور ماریا وغیرہ کو زنجیروں میں جکڑ رہے تھے۔ پہلے سپاہی نے کہا وہ غلام کہاں چلا گیا جو ابھی ابھی یہاں کھڑا تھا؟ دوسرے سپاہی نے کہا وہ جہاں کہیں بھی جائے ہم اسے ضرور تلاش کر لیں گے۔ ناگ پھنی ٹھیک اس وقت ان کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سپاہی امبر اور اس کے ساتھیوں کو گھوڑے اور اونٹوں کی مہاریں تھام کر واپس لے جانے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ ناگ نے آن ہی آن میں ان دونوں سپاہیوں کو پنڈلیوں پر ڈس دیا۔ سانپ خود بھاگ کر واپس جھاڑیوں میں گھس گیا اور دونوں سپاہیوں کے تڑپنے کا تماشا دیکھنے لگا۔ سانپ کا زہر بڑا مہلک تھا۔ ڈستے ہی سپاہیوں نے ارد گرد دیکھا، انہیں سانپ تو نظر نہ آیا، ان کی پنڈلیوں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ زہر اپنا کام کر چکا تھا، خون زہر میں شامل ہو کر جمنا شروع ہو گیا تھا۔
دیکھتے ہی دیکھتے دونوں سپاہی بے جان لاشیں بن کر زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ ماریا اور اس کا باپ حیران تھا کہ یہ سانپ کدھر سے آ گیا اور کدھر کو چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناگ پھنی مسکراتا ہوا جھاڑیوں سے نکل کر ان کے سامنے آ گیا۔ ماریا نے اس کی آنکھوں میں ایک غیر معمولی سرخ چمک دیکھی۔ اس کے بعد یہ قافلہ اب رومیوں کی سرحد سے نکل کر ایران کی سرحد میں داخل ہو چکا تھا۔ ساری رات سفر کرتے رہے اور دن نکلنے سے ذرا پہلے ایران کے ملک میں داخل ہو گئے۔ ماریا کا باپ اپنے بھانجے کے باغوں کا راستہ جانتا تھا۔ سورج نکل رہا تھا کہ یہ لوگ باغ میں آ گئے۔ بوڑھے باپ کے بھانجے نے ماریا اور ماموں کو پہچان لیا۔ وہ ان لوگوں سے مل کر بہت خوش ہوا۔ امبر اور ناگ 2 روز تک اس شخص کے مہمان رہے۔ تیسرے روز انہوں نے اجازت لی اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ انہیں صرف یوحنا نبی کی عقیدت واپس صدوم لیے جا رہی تھی۔ یوحنا کی کرامت کے بعد شہر بھر میں اس کا بڑا چرچا ہو گیا۔ ہر شخص اس پر ایمان لے آیا۔ بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہوں نے یوحنا نبی کو تسلیم نہ کیا اور اپنی وفاداری شاہ ہیروڈ کے ساتھ برقرار رکھی۔ عوام کی اکثریت یوحنا نبی کے ساتھ تھی اور یوحنا نبی اب شہر کے ہر چوک میں کھلے بندوق ہیروڈ کے ظلم و ستم کے خلاف آواز کرتا تھا۔ سپاہی اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرتے تو لوگ انہیں اینٹ پتھر مار کر وہاں سے بھگا دیتے۔ شاہ ہیروڈ اس کے وعظوں سے بڑا عاجز آ گیا، مگر وہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ عوام اس نبی کے ساتھ تھے۔ اسی اثناء میں کیا ہوا کہ شہر جوڈیا کے ایک امیر خاندان کی لڑکی سلومی اپنی کنیز ازبیلا کے ساتھ ایک شاندار پالکی میں سوار ہو کر اپنے محافظوں اور پورے لاؤ لشکر سمیت صدوم کے شہر میں آئی۔ وہ بادشاہ کی ملکہ کی رشتہ دار تھی اور ملکہ سے ملنے آئی تھی۔ وہ سیدھی شاہی محل میں جا اتری۔ ملکہ اور دوسری شہزادیوں اور بیگماتوں نے سلومی کا شاندار استقبال کیا اور اسے شاہی حرم میں لے گئی۔ سلومی اپنے زمانے کے ایک مشہور رقاصہ بھی تھی۔ وہ 7 پردوں کا رقص پیش کرتی تھی جس میں ایک ایک کر کے رقص کرتے ہوئے وہ پردے اٹھایا کرتی تھی، اور پھر جب 7 پردے سے وہ باہر نکلتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ اس کی آنکھوں سے شعلے برس رہے ہوتے تھے۔ شاہ ہیروڈ کو پتہ چلا کہ سلومی اس کے محل میں آئی ہے تو وہ خود چل کر اس سے ملنے گیا۔ سلومی کو دیکھ کر بادشاہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے تاکہ وہ اس کے محل سے کبھی واپس نہ جا سکے، مگر اس نے اپنے دل کا بید کسی کو نہ دیا۔ اس نے رات کو سلومی کے لیے ایک بہت بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اس دعوت میں شاہی محل کے تمام شہزادے شہزادیاں، فوج کے اعلیٰ افسر اور دوسرے درباری شریک ہوئے۔ دعوت آدھی رات تک چلتی رہی۔ ایک موقع پر بادشاہ اپنی جگہ سے اٹھا اور سلومی کو شاہی محل کے ایک طرف مہندی کی جھاڑیوں کے قریب لے گیا۔ پورا چاند آسمان پر نکلا ہوا تھا۔ بادشاہ سلومی سے باتیں کرنے لگا۔ باتوں میں اس نے سلومی کو بتایا کہ وہ اپنی ملکہ سے تنگ آ چکا ہے کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت لڑائی جھگڑا کرتی ہے، اس کے حکم کو نہیں مانتی اور بچوں کے سامنے اسے جھاڑتی اور ڈانٹ پلا دیتی ہے۔ سلومی ہنس پڑی اور بولی، آپ کیسے بادشاہ ہیں کہ ایک ملکہ کو بھی اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتے؟ پھر آپ رعایا پر کیسے حکم چلاتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، سلومی، یہی تو سب سے بڑی مصیبت ہے کہ میں لوگوں پر حکم چلاتا ہوں مگر ملکہ پر حکم نہیں چلا سکتا۔ سارے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے حکم پر تھر تھر کانپنے لگتے ہیں، مگر ملکہ پر اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ میں تو اس سے تنگ آ کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں۔ سلومی نے کہکہ لگا کر کہا، صدوم کا بادشاہ ہیروڈ تو باقی دنیا میں ایک ظالم بادشاہ مشہور ہے۔ لوگوں کو اگر معلوم ہو جائے کہ وہ اپنی بیوی سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح چوہا بلی سے ڈرتا ہے تو میرا خیال ہے وہ آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دے۔ بادشاہ نے سلومی کے منہ پر ہاتھ رکھ کے کہا، ایسا نہ کہو سلومی، اگر کسی نے سن لیا تو میری بڑی بے عزتی ہوگی۔ میں آج تک صرف اپنی عزت کی وجہ سے خاموش ہوں، وگرنہ اس ملکہ کی بچی کو ایسا مزہ چکھاؤں کہ ساری عمر یاد رکھے۔ آپ ملکہ کو اس کے ماں باپ کے گھر کیوں نہیں پہنچا دیتے؟ سلومی، اگر تم مجھ سے شادی کرنے کا وعدہ کر لو تو میں آج ہی ملکہ کو شاہی محل سے نکال باہر پھینک دوں۔ خدا کے لیے بولو، کیا تمہیں یہ رشتہ منظور ہے؟ سلومی کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ بادشاہ ہیروڈ اس کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ سلومی نے کہا، اگر میں یہ بات ابھی جا کر ملکہ سے کہہ دوں تو آپ کیا کریں گے؟ ملکہ تو بھری دعوت میں آپ کو مارنا شروع کر دے گی۔
کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرنا، ایسا ظلم نہ کرنا۔ ملکہ بھری مجلس میں میری بے عزتی کر دے گی، اور شریف آدمی کی ایک بار بے عزتی ہو جائے تو پھر واپس نہیں آتی۔ خدا جانے میں طیش میں آ کر پھر اسے بھی قتل نہ کر بیٹھوں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں تمہیں اپنی ملکہ بنا لوں گا، تم صدوم شہر کی مالک ہوگی، سلطنت کا سارا کام تمہارے سپرد ہوگا، تم چاہے سیاہ کرنا چاہے سفید کرنا، تم اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو بھی شاہی محل میں لے آنا، میں ان کو بڑی بڑی زمینیں اور باغ انعام میں دوں گا، وہ ساری زندگی عیش و آرام کریں گے، تم سونے کا تاج پہن کر میرے ساتھ تخت پر بیٹھنا، بولو کیا منظور ہے تمہیں؟ سلومی نے غور سے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور کہا میں سوچ کر بتاؤں گی، اور یہ کہہ کر تتلی کی طرح وہاں سے اٹھتی ہوئی چلی گئی۔ ملکہ اور دوسری شہزادیوں کے پاس جا کر باتیں کرنے لگی اور کہکے لگانے لگی۔ ملکہ نے بادشاہ کو سلومی کے ساتھ گل مل کر باتیں کرتے دیکھ لیا تھا، وہ جل بن کر کباب ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً ایک طرف کھسک کر بادشاہ کے قریب جا کر پوچھا کہ وہ اس کی رشتہ دار عورت سلومی سے کیا باتیں کر رہا تھا۔ بادشاہ نے یوں ہی جھوٹ بولا کہ وہ اس سے اپنی ملکہ کی تعریفیں کر رہا تھا۔ ملکہ نے ہوشیار نگاہوں سے بادشاہ کی طرف دیکھا، وہ سوچ رہی تھی کہ بادشاہ مر بھی جائے تو کسی بھی دوسری عورت کے سامنے اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ ملکہ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ سلومی کے بارے میں آئندہ سے احتیاط برتے گی اور اسے اتنا موقع نہیں دے گی کہ وہ بادشاہ کے ساتھ کھلم کھلا باتیں کر سکے۔ سلومی کو بھی معلوم ہو گیا کہ ملکہ اس سے محتاط ہو گئی ہے، مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اس کو بادشاہ ہیروڈ سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور اس نے کبھی خواب میں بھی اس کے ساتھ شادی کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ دونوں دوست دن چڑھے دریائے اردن کے کنارے پہنچ گئے۔ وہ اس طرح محض اس خیال سے آئے تھے کہ وہاں یوحنا نبی کی زیارت کر سکیں، مگر دریا پر کوئی نہیں تھا، صرف چند ایک لوگ زمین پر بیٹھے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک آدمی سے یوحنا نبی کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یوحنا ابھی شہر کی طرف گئے ہیں۔ دونوں دوست بھی شہر کی طرف چل پڑے۔ شہر میں بڑی رونق اور چہل پہل تھی۔ امبر اور ناگ مختلف بازاروں میں سے ہو کر ایک چوک میں پہنچے تو انہوں نے وہاں ایک جمگٹا دیکھا، وہ بھی وہاں آ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ یوحنا نبی ایک چبوترے پر کھڑے باز کر رہے ہیں، سنو اے صدوم کے لوگوں، گناہ کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مل کر رہتا ہے، سچائی اور نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور گناہ گار جہنم میں، ظالم کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوگا۔ بادشاہ ہیروڈ اپنے عوام کی غربت سے بے خبر ہو کر عیش و عشرت میں پڑ گیا ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں اور وہ آرام سے شاہی محل میں سو رہا ہے، وہ خدا کے حکم کے خلاف چل رہا ہے، خدا اسے اس گناہ کی سزا دے گا۔ امبر اور ناگ بھی ایک طرف کھڑے ہو کر یوحنا نبی کا وعظ سننے لگے۔ اس روز سلومی بھی شاہی محل سے باہر نکل آئی تھی۔ اس نے اپنی کنیزوں اور شہزادیوں سے سن رکھا تھا کہ یوحنا نبی شہر میں گھوم پھر کر بادشاہ کے ظلم اور ناانصافیوں کے بارے میں وعظ کرتا ہے۔ اس نے یہ بھی سنا تھا کہ ایک بار بادشاہ کے حکم سے یوحنا نبی کو بھوکے شیروں کے آگے ڈالا گیا تو شیروں نے یوحنا کے آگے سجدہ کیا اور یوحنا ان پر ایک مر سوار ہو کر میدان سے باہر آیا۔ سلومی نے سوچا شہر میں چل کر یوحنا کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کون سا ایسا نڈر اور بہادر نبی ہے جس کو بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں۔ چنانچہ اسی روز سلومی نے ایک معمولی کسان عورت کا بیس بدلا، اپنی خاص کنیز ازبیلا کے ساتھ لیا اور شاہی محل کے چور دروازے سے نکل کر شہر میں آ گئی۔ وہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس چوک میں آ گئی جہاں یوحنا واس کر رہے تھے۔ لوگوں کا ہجوم ان کے ارد گرد جمع تھا اور وہ چبوترے پر کھڑے ایک ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے لوگوں کو بادشاہ کے ظلم کے خلاف بھڑکا رہے تھے۔ ان کے چہرے پر آسمانی جلال تھا، آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی، پیشانی پر خدائی نور تھا۔ سلومی لوگوں کے ہجوم میں گھس کر آگے آ کر یوحنا نبی کے بالکل سامنے کھڑی ہو گئی۔ یوحنا تقریر کر رہے تھے، انہوں نے اچانک سلومی کی طرف دیکھا اور ایک دم اسے پہچان لیا اور ہاتھ اس کی طرف بڑھا کر کہا، لوگو، یہ ہے وہ عورت جو گناہ کا پٹارا ہے اور بادشاہ ہیروڈ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ بھی گناہ کی دلدل میں پھنسی ہوئی ایک ناگن ہے، اس کو خدا کا خوف دلاؤ، اس کو عبرت لاؤ۔ لوگوں نے پلٹ کر سلومی کو دیکھا اور پہچان لیا، وہ کسان عورت کے معمولی لباس میں شاہی محل کی ایک شہزادی ہے۔ وہ جوش میں آ گئے اور انہوں نے سلومی پر حملہ کر دیا۔ امبر اور ناگ نے یہ ماجرا دیکھا تو فوراً سلومی کی مدد کو لپکے۔ انہوں نے سلومی کو پکڑ کر کندھوں پر اٹھا لیا اور ہجوم سے نکال کر باہر لے آئے اور گھوڑے پر بٹھا کر اسے شاہی محل کی طرف لے گئے۔ سلومی نے محل کی دیوار کے پاس گھوڑے پر سے اتر کر
دونوں کا شکریہ ادا کیا اور کہا تم نے میری جان بچائی ہے اس لیے میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ زندگی میں اگر کوئی ایسا وقت آیا تو میں تمہارے احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گی۔ سلومی محل کے اندر چلی گئی اور عنبر اور ناگ وہاں سے واپس اس چوک کی طرف آ گئے جہاں یوحنا نبی واس کر رہے تھے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ ایک افراتفری مچی ہوئی ہے۔ شاہ ہیروڈ کے سپاہی لوگوں پر ہنٹر بسا رہے تھے اور لوگ ادھر ادھر کا دکانوں میں بھاگ کر پناہ لیے رہے تھے۔ یوحنا نبی وہاں نہیں تھے، شاید وہ وہاں سے دریا کی طرف اپنے جھونپڑے میں چلے گئے تھے۔ عنبر اور ناگ دریا کی طرف آ گئے۔ یوحنا نبی دریا کے کنارے کھڑے تھے اور پانی کی پرسکون لہروں کو تک رہے تھے۔ عنبر اور ناگ ان کے پیچھے بڑے ادب سے جا کر کھڑے ہو گئے۔ یوحنا نے ان کی طرف دیکھے بغیر کہا تم لوگوں نے ایک ظالم بادشاہ کا ساتھ دیا ہے، تم لوگ خدا سے اپنے گناہ کی معافی مانگو، لیکن تم نے ایک عورت کی جان بچائی ہے، شاید خدا تمہیں معاف کر دے۔ پھر یوحنا نے پلٹ کر عنبر کی طرف دیکھا اور کہا تم 2500 برس سے زندہ چلے آ رہے ہو، تمہارے نامہ اعمال میں قتل بھی ہیں اور نیکیاں بھی ہیں۔ پھر ناگ فنی کی طرف دیکھ کر کہا تم نے سانپ بن کر لوگوں کو ہلاک کیا، لیکن تم نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں جن کے عوض ہو سکتا ہے خداوند کریم تمہیں بخش دے۔ عنبر اور ناگ ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے۔ یوحنا نبی نے ان کے بارے میں ایک ایک بات درست بتائی تھی، اس کے نبی ہونے پر کوئی شک نہیں تھا۔ دونوں دوستوں نے آگے جھک کر یوحنا نبی کا دامن چوم لیا۔ یوحنا نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور کہا ظلم کا کبھی ساتھ نہ دینا، ظلم کو خدا پسند نہیں کرتا۔ میری ساری زندگی ظلم کے خلاف جہاد میں گزر گئی، اگر اس نیک کام کی راہ میں مجھے ہلاک بھی کر دیا جائے تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا میری بات غور سے سن رکھو، میرے بعد اس دنیا میں ایک عظیم نبی آئیں گے جو مجھ سے بھی 1000 گنا عظیم ہوگا، جو ساری دنیا کے لیے رحمت اور محبت کا پیغام لائے گی۔ تم لوگ گواہ رہنا اور اس عظیم پیغمبر پر ایمان لے آنا اور میرا عقیدت برا سلام ان عظیم ہستیوں کے قدموں تک پہنچانا۔ کاش میں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے زندہ رہتا، مگر خدا کے کاموں میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، وہاں کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں، اب تم جا سکتے ہو۔ عنبر اور ناگ نے جھک کر یوحنا کے قدموں کی خاک کا بوسہ دیا اور الٹے پاؤں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ واپس ہو گئے۔ وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر مندر میں پہنچ گئے۔ ناگ نے کہا یوحنا خدا کا سچا نبی ہے، میں اس پر ایمان لاتا ہوں اور اس کے خدا پر بھی ایمان لاتا ہوں، میں آج سے بتوں کی پوجا نہیں کروں گا۔ عنبر نے کہا تم بھی میرے گواہ رہنا، میں یوحنا نبی کو خدا کا سچا نبی تسلیم کرتا ہوں اور اس کے خدائے واحد پر ایمان لاتا ہوں۔ میں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، میں دیوتاؤں کی پوجا کرتا رہا ہوں۔ آج سے میں دیوتاؤں کی پوجا بھی بند کرتا ہوں اور خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ مندر میں جا کر ناگن دیوی کے بت کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک اور روب تھا کہ ناگن دیوی کا بت کانپنے لگا۔ ناگ اپنی کوٹری میں چلا گیا، وہاں عنبر گہری نیند سو رہا تھا۔ ناگ نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ کبھی کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ نہیں اتارے گا، کبھی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرے گا اور غریبوں کے ساتھ ان کا دکھ درد بانٹے گا۔ سلومی بڑے غصے کے عالم میں شاہی محل پہنچی۔ وہ یوحنا نبی کو اپنا دشمن سمجھنے لگی تھی۔ اس کا دل یوحنا سے اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے بے چین ہو گیا۔ وہ اپنے ریشمی بستر پر لیٹی بے قراری سے پہلو بدل رہی تھی۔ اس کی کنیز ازبیلا اندر داخل ہوئی۔ اس نے کنیز کو بلا کر کہا ازبیلا بادشاہ کہاں ہے؟ کنیز نے کہا وہ ابھی دربار سے فارغ ہو کر اپنے کمرہ خاص میں گئے ہیں۔ سلومی نے کہا فوراً بادشاہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ اگر ہو سکے تو ایک پل کے لیے سلومی کے پاس آ کر اس کی بات سن لیں، اور سنو یہ بات رازداری سے بادشاہ کو کہنا، ہرگز کسی دوسرے کے کانوں میں یہ خبر نہ پہنچے۔ بہت بہتر حضور۔ رازدار کنیز سلومی کا پیام لے کر بادشاہ کے خاص کمرے کی طرف چل دی۔ بادشاہ ہیروڈ اس وقت ایک غیر ملکی سفیر سے کچھ ضروری باتیں کر رہا تھا۔ کنیز اندر داخل ہو کر ایک طرف ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے سلومی کی کنیز کو پہچان لیا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا بات ہے ازبیلا، تم کیسے آئی ہو؟ بادشاہ سلامت، آپ سے ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ شاہ ہیروڈ سمجھ گیا کہ سلومی نے کوئی خاص پیغام بھجوایا ہے، ہو سکتا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی ہو۔ اس نے غیر ملکی سفیر کو جلدی سے رخصت کیا اور ازبیلا کو قریب بلا کر پوچھا ہاں ازبیلا بتاؤ، سلومی نے کوئی پیغام بھیجا ہے؟ ازبیلا نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا ہاں بادشاہ سلامت، وہ آپ کو اپنے کمرے میں یاد کر رہی ہیں۔
بادشاہ نے کہا اسے کہو میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ کنیز نے جھک کر سلام کیا اور واپس سلومی کے پاس جا کر بادشاہ کا پیغام سنا دیا۔ اب سلومی بے چینی سے شاہ ہیروڈ کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ریشمی پردہ ایک طرف ہٹا اور شاہ ہیروڈ انگلیوں میں ہیرے جوہرات کی انگوٹھی ڈالے اندر داخل ہوا۔ سلومی نے جھک کر ادب کہا۔ بادشاہ نے سلومی کا ہاتھ چوم کر تھام لیا اور پوچھا، کیا حسین ترین سلومی نے مجھ کو یاد فرمایا؟ سلومی نے مسکرا کر کہا، ہاں بادشاہ سلامت، میں نے آپ کو یاد کیا اور اس لیے یاد کیا کہ میں نے آپ سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شاہ ہیروڈ یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس کو کبھی یہ امید نہ تھی کہ سلومی ایسی شوخ اور خود سر لڑکی اس کے ساتھ شادی کرنے پر اتنی جلدی راضی ہو جائے گی۔ اس نے سلومی کا ہاتھ تھام کر کہا، سلومی اس وقت میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان سمجھتا ہوں۔ میں اس سارے علاقے کا بادشاہ ہوں۔ میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، مگر جتنی خوشی مجھے اس وقت ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی۔ مجھے اپنے آپ پر اور اپنی خوش قسمتی پر فخر محسوس ہو رہا ہے۔ چالاک سلومی نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر میری ایک شرط ہے۔ شاہ ہیروڈ نے بڑے جوش کے ساتھ کہا، میں تمہاری ہر شرط مان لینے پر تیار ہوں۔ تم اگر کہو میں تمہیں آسمان سے تارے توڑ کر لا دوں، میں تمہارے قدموں میں آسمانی تاروں کا ڈھیر لگا دوں۔ اگر تم کہو تو تمہیں ساری دنیا کے خزانے چاہیے تو میں تمہارے آگے ارد گرد سونے اور چاندی جوہرات کے پہاڑ کھڑے کر دوں۔ تم اگر کہو کہ تمہیں چاند کی خواہش ہے تو میں آسمان کے سینے سے چاند کو نوچ کر تمہارے دامن میں رکھ دوں گا۔ تم اپنی زبان سے شرط بیان کرو، میں اسے ابھی پورا کیے دیتا ہوں۔ میں تمہارے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم حکم کرو کہ تمہیں کیا چاہیے، میں ایک پل کے اندر تمہاری خواہش پوری کر دوں گا۔ احمق بادشاہ کو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلومی کیا چال چل رہی ہے۔ وہ جس بات میں آ کر بولے جا رہا تھا اس کی ہر شرط کو قبول کرنے کے وعدے کیے جا رہا تھا۔ جب اس نے سلومی سے اس کی شرط کے بارے میں پوچھا تو سلومی نے ایک دم سنجیدہ ہو کر کہا، کیا آپ میری شرط پوری کریں گے؟ میں تمہاری ہر شرط پوری کروں گا، تم کہو تو صحیح۔ سلومی نے کہا، تو پھر مجھے یوحنا نبی کا سر کاٹ کر لا کر دو۔ شاہ ہیروڈ ایک دم سکتے میں آ گیا۔ اسے ہرگز یہ امید نہیں تھی کہ سلومی اس سے اس قسم کی خوفناک خواہش کا اظہار کرے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یوحنا نبی بادشاہ کا دشمن تھا، لیکن شاہ ہیروڈ یوحنا نبی سے ڈرتا تھا۔ وہ اکھاڑے میں اس کی کرامت دیکھ چکا تھا۔ اسے دل سے یقین ہو گیا تھا کہ یوحنا نبی خدا کا نبی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ بھی یوحنا سے محبت کرتے تھے۔ اگر وہ یوحنا کو ہلاک کر دے تو سارے عوام اس کے خلاف بغاوت کر دیتے۔ وہ ڈر گیا اور سوچ میں پڑ گیا۔ اسے پریشان دیکھ کر سلومی نے کہا، تم ڈر گئے ہو؟ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر تم ایک عورت کی اتنی سی خواہش بھی پوری نہیں کر سکتے، اور پھر یوحنا تو تمہارا دشمن ہے، وہ تو تمہارے خلاف بازاروں میں واز کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ ٹھیک ہے سلومی، یوحنا میرے خلاف لوگوں کو بغاوت پر اکساتا ہے، مگر وہ میرا مطلب ہے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ خدا کا سچا نبی ہے۔ سلومی کہکا لگا کر ہنس پڑی، تم ایک بزدل بادشاہ ہو، تمہیں سلومی کے ساتھ شادی کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سلومی بزدلوں سے نفرت کرتی ہے، اسے بہادر بادشاہ پسند ہے۔ میں ایک بہادر غلام سے شادی کر لوں گی، مگر ایک بزدل بادشاہ کی بیوی بننا ہرگز گوارا نہ کروں گی۔ یہ کہہ کر سلومی کمرے سے باہر نکلنے لگی تو بادشاہ نے اسے روک کر کہا، اتنی جلدی نہ کرو سلومی، مجھے سوچنے کا موقع دو۔ سلومی نے کہا، میں جانتی ہوں تم کیا سوچو گے، تم یہی سوچو گے کہ تمہیں سلومی کی شرط قبول نہیں ہے۔ تم بزدل ہو، تم کمزور دل بادشاہ ہو، میں تم سے کبھی بیاہ نہیں کروں گی، کبھی نہیں کروں گی۔ سلومی غصے میں بڑی تیزی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بادشاہ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ بے حد پریشانی کے عالم میں فرش پر ٹہلنے لگا۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ کھڑکی میں سے شہر کا سارا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ مکانوں کی چھتوں اور بازاروں میں خوب رونق تھی۔ دور پہاڑی ٹیلوں پر زیتون اور انجیر کے درخت ہوا میں لہرا رہے تھے۔ یوحنا نبی کا سر کاٹ کر لانے کی شرط لگا کر سلومی نے اسے ایک سخت اور کٹھن آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اگر وہ انکار کرتا ہے تو سلومی سے بیاہ نہیں کر سکتا، اور اگر ہاں کرتا ہے تو اس میں اتنی ہمت نہیں کہ خدا کے نیک نبی کا سر کاٹ کر لا سکے۔ بادشاہ پریشانی کے ساتھ سلومی کے کمرے سے نکل کر اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ سلومی کی شرط کیسے منظور کرے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس نے یوحنا کا سر کٹوایا تو اس کی سلطنت پر ضرور تباہی آ جائے گی، کیونکہ یوحنا خدا کا سچا نبی ہے۔ ساری رات یہی سوچتے گزر گئی۔ دن چڑھا تو سورج کی روشنی میں بادشاہ نے ایک دم فیصلہ کر لیا کہ وہ سلومی کی خواہش ضرور پوری کر دے گا۔
ہوا اس کے عوض اس کی ساری سلطنت تباہ ہو جائے، مگر سلومی سے بزدلی کا طعنہ کبھی نہیں سنے گا۔ وہ یوحنا نبی کا سر کاٹ کر سلومی کو پیش کرے گا۔ اس فیصلے کے ساتھ ہی اس نے خاص غلام کو بھیج کر سلومی کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور کہا، سلومی، صرف تمہاری خوشنودی کی خاطر میں تمہاری شرط کو تسلیم کرتا ہوں اور تمہیں یوحنا کا سر کاٹ کر پیش کر دوں گا۔ کیا اب تم خوشی سے میرے ساتھ شادی کرو گی؟ سلومی کو شاہ ہیرود جیسے بزدل بادشاہ سے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اتنا بہادری کا کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جب بادشاہ نے اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کیا تو خوشی سے اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ اسے شاہ ہیرود سے شادی کرنے کی کوئی خوشی نہیں تھی، خوشی اسے صرف اس بات کی تھی کہ اس نے یوحنا سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے لیا۔ اس نے شاہ ہیرود کی طرف دیکھ کر کہا، اے بادشاہ، یہ فیصلہ کر کے تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم ایک بہادر بادشاہ ہو اور اس قابل ہو کہ صدوم کے عظیم شہر پر حکمرانی کر سکو۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یوحنا کا سر مجھے کب پیش کیا جائے گا؟ بادشاہ نے اپنے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، بہت جلد، بہت جلد۔ سلومی نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا، جس روز تم یوحنا کا سر کاٹ کر پیش کرو گے میں تمہارے ساتھ شادی کا اعلان کر دوں گی۔ بادشاہ نے سلومی کا ہاتھ چوم لیا اور منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے جلملا رہے تھے۔ اس کا ضمیر اسے بار بار ملامت کر رہا تھا، مگر اس نے ایک گنونا فیصلہ کر لیا تھا، ایک ایسا گنونا فیصلہ کہ جس پر تاریخ آج بھی اسے ایک ظالم حکمران کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ بادشاہ نے یوحنا نبی کا سر کٹوانے کا فیصلہ کر لیا، لیکن وہ یہ کام بڑے خفیہ طریقے سے کرنا چاہتا تھا۔ اس کی سب سے زیادہ کوشش یہی تھی کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اس نے اپنے خاص سپہ سالار سے اس کا ذکر کیا۔ یہ سپہ سالار یوحنا نبی کا دشمن تھا، کیونکہ اس کے ایک ماننے والے نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو ساری بات کھول کر بیان کر دی کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے ڈرتا تھا، لوگوں کی بغاوت سے بھی اور اپنے ضمیر سے بھی، اس لیے یہ کام انتہائی خفیہ طریقے سے ہونا چاہیے۔ سپہ سالار نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ بالکل مطمئن رہیں، میں ایسا انتظام کروں گا کہ شہر میں کسی کو کانو کان بھی خبر نہ ہوگی کہ یوحنا نبی کہاں چلا گیا ہے، اور اس کا سر بھی کاٹ کر سلومی کو پیش کر دیا جائے گا۔ بادشاہ نے تشویش سے کہا، مگر لوگ کس طرح مطمئن ہوں گے کہ ان کا بزرگ نبی کس جگہ ہے؟ سپہ سالار نے کہا، میں اپنے آدمی لوگوں میں ڈال کر مشہور کروا دوں گا، یوحنا نبی صدوم چھوڑ کر راتوں رات ایران چلے گئے ہیں۔ وہ لوگ کہیں گے کہ وہ خود ایران کے ایک شہر میں یوحنا سے مل کر آ رہے ہیں۔ بادشاہ سپہ سالار کی اس عقل مندی پر بڑا خوش ہوا۔ اس نے کہا، پھر یہ کام جتنی جلدی ہو سکے کر ڈالو، میں اس سلسلے میں زیادہ دیر نہیں لگانا چاہتا، جتنی دیر لگے گی اس راز کے کھل جانے کا خطرہ ہے، اور اگر ایک بار کسی کو علم ہو گیا کہ ہم یوحنا نبی کا سر کاٹنا چاہتے ہیں تو ساری رعایا شاہی محل میں گھس کر ہر طرف آگ لگا دے گی۔ یہ کام بہت جلد ہو جائے گا بادشاہ سلامت۔ سپہ سالار نے پہلا کام یہ کیا کہ 10 بہترین جوان اور طاقتور آدمیوں کو معمولی لباس پہنا کر دریا کے کنارے یوحنا کی جھونپڑی پر حملہ کرنے کی سازش کی۔ ان 10 آدمیوں کو ہر قسم کے ہتھیار سے لیس کر کے آدھی رات کو یوحنا کی جھونپڑی کی طرف روانہ کر دیا۔ اس رات آسمان پر سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے اور بڑی تیز ہوا چل رہی تھی۔ آدھی رات کے وقت بجلی چمکنے لگی اور بادل گرجنے لگے، پھر بوندا باندی شروع ہو گئی۔ 10 جاسوس یوحنا کو گرفتار کرنے دریا کے کنارے چھپ کر پہنچے تو موسلادھار بارش شروع ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے گھوڑوں کو انجیر کے جھنڈ میں چھپایا اور دبے پاؤں چل کر جھونپڑی کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ بارش کے طوفان کی وجہ سے وہاں کوئی آدمی نہیں تھا۔ جھونپڑی میں دیا جا رہا تھا جس کی روشنی میں یوحنا نبی خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ جاسوس ایک دم جھونپڑی میں گھس گئے۔ انہوں نے یوحنا کو رسیوں میں جکڑ لیا اور باہر لا کر گھوڑے پر لاد کر شاہی محل کی طرف ہوا ہو گئے۔ یہ سارا کام بڑی تیزی کے ساتھ ہو گیا۔ یوحنا نبی اگر چاہتے تو ان آدمیوں کو وہیں پتھر کر سکتے تھے، مگر انہوں نے محسوس کیا کہ جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، یعنی خدا کی مرضی یہی ہے کہ یوحنا گرفتار ہو کر شاہی قید خانے میں پہنچے اور اس پر بادشاہ کی طرف سے جو سختیاں ہوں ان کو برداشت کرے، اس لیے کہ دنیا میں خدا کے نیک بندے اور نبی ہمیشہ خدا کی راہ میں بڑی بڑی تکلیفیں سہتے چلے آئے ہیں۔ یوحنا کو سپہ سالار نے خود شاہی محل کے تہہ خانے میں ایک خفیہ کوٹری میں بند کر دیا۔ وہ اسے اپنی کامیابی سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اگر خدا کی مرضی شامل نہ ہوتی تو دنیا کی کوئی طاقت خدا کے اس نیک بندے کو ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ بادشاہ ہیرود کو جب یوحنا کی گرفتاری کی خبر پہنچی تو خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔
خوش اس بات پر ہوا کہ اس کا منصوبہ کامیاب رہا، اور حیران اس بات پر ہوا کہ یوحنا کی طرف سے کوئی کرامت نہیں دکھائی گئی، حالانکہ اس سے پہلے ساری دنیا نے دیکھا کہ انہیں شیروں کے آگے ڈالا گیا تھا اور شیر ان کے قدموں پر آ کر لوٹنے لگے، مگر خدا کی مرضی کے خلاف خدا کے نبی کبھی ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا کرتے۔ وہ اپنے آپ پر چپ چاپ سختیاں سہ جاتے ہیں، مگر شکایت کا ایک حرف زبان سے نہیں کہتے۔ وہ اپنی مرضی کو خدا کی مرضی میں شامل کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کا ہر کام خدا کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر خدا کی مرضی یہ ہے کہ وہ سولی پر چڑھ جائیں تو وہ ہنستے مسکراتے سولی پر چڑھ جایا کرتے ہیں۔ سلومی کو یہ خبر مل گئی تھی کہ یوحنا نبی کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا ہے۔ بادشاہ نے سلومی سے جا کر کہا کہ یوحنا گرفتار ہو گیا ہے۔ سلومی نے کہا اس کا سر کاٹ کر مجھے کب پیش کیا جائے گا؟ بادشاہ نے ایک بار پھر سلومی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایک بھیانک ارادے سے باز آ جائے اور یوحنا نبی کا سر مانگنے کی بجائے کوئی اور شے طلب کرے۔ سلومی، میں تمہیں اپنے تخت و تاج دینے کو تیار ہوں، تم اگر چاہو تو میں تمہیں روم کی ساری دولت لا کر دے سکتا ہوں، مگر خدا کے لیے یوحنا نبی کا سر مجھ سے مت مانگو، مجھ سے یہ گناہ مت کرواؤ۔ سلومی نے طنز کے ساتھ کہا، تم نے پھر بزدلوں والی باتیں شروع کر دی، کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم اتنے کمزور دل ہو تو میں کبھی تم سے اپنے دل کی خواہش کا اظہار نہ کرتی۔ شاہ ہیرود نے منت کرتے ہوئے کہا، ایک بار پھر اپنی خواہش پر غور کر لو سلومی، تم آگ کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی ہو، تم ایک ایسے نیک بندے کا سر مانگ رہی ہو جس کی لوگ پوجا کرتے ہیں۔ سلومی نے نفرت سے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا، اگر تم اتنے بزدل ہو تو مجھ سے شادی کرنے کی خواہش کیوں کی تھی؟ اگر تم نے میری خواہش پوری نہ کی تو میں فوج کے سپہ سالار سے شادی کر لوں گی، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ یوحنا کا سر بڑی آسانی سے کاٹ سکتا ہے۔ اس نے یوحنا کو گرفتار کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ بادشاہ سے بڑھ کر بہادر آدمی ہے، اور میں بہادر آدمی کا احترام کرتی ہوں۔ بادشاہ سر جھکا کر باہر نکل گیا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ سلومی پاگل ہو چکی ہے اور وہ کبھی اپنے ارادے سے باز نہیں آئے گی۔ اگر بادشاہ نے انکار کر دیا تو وہ ضرور سپہ سالار سے یہ کام کروا کر اس سے شادی کر لے گی، اور بادشاہ کے لیے وہ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، کیونکہ سپہ سالار ایک طاقتور شخص ہے اور بادشاہ اس کے خلاف کوئی کارروائی بھی نہیں کر سکے گا۔ بادشاہ نے سپہ سالار کو بلا کر کہا کہ وہ پچھلے پہر منہ اندھیرے یوحنا کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر اسے پیش کرے۔ سپہ سالار ایک سپاہی آدمی تھا اور یوحنا سے دشمنی بھی رکھتا تھا۔ وہ خوشی سے بولا، جو حکم بادشاہ سلامت۔ صبح سویرے یوحنا کا کٹا ہوا سر تشت میں سجا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ بادشاہ بستر پر لیٹ کر بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگا۔ ادھر سلومی نے سیاہ لبادہ اوڑھا اور سپہ سالار کو ساتھ لے کر خفیہ تہخانے میں یوحنا نبی سے ملاقات کرنے پہنچ گئی۔ کوٹڑی کے اندر ہلکا ہلکا نور سا پھیلا ہوا تھا، حالانکہ اندر کسی طرف سے بھی روشنی کی ایک کرن تک نہیں آ رہی تھی۔ یوحنا فرش پر کھڑے تھے، ان کا چہرہ دیوار کی طرف تھا، ان کے نورانی چہرے پر ایک ہلکی سی روشن مسکراہٹ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ پتھر کی دیوار پر جنت کے باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت اور ان کے درمیان بہتی ہوئی شفاف نہریں دیکھ رہے ہیں۔ سلومی نے سپہ سالار کو باہر کھڑے ہونے کا کہا اور خود کوٹری کے اندر جا کر یوحنا سے یوں مخاطب ہوئی، کیا تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ یوحنا نے دیوار کی طرف منہ کیے ہوئے کہا، اے بد نصیب عورت سن، موت ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، موت ہمارے لیے ایک دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں جانے کے برابر ہے۔ موت ان کے لیے عذاب بن کر آتی ہے جن کی آنکھیں صرف دنیا کے عیش و آرام کو دیکھ سکتی ہیں اور انہیں آخرت نظر نہیں آتی۔ سلومی نے سامنے آ کر کہا، اگر تم اب بھی اپنے کیے کی معافی مانگ لو تو میں تمہیں بادشاہ سے کہہ کر تمہاری جان بخشی کروا سکتی ہوں، ورنہ دوسری صورت میں آج سورج نکلنے سے پہلے تمہارا سر کاٹ کر میرے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یوحنا نے کہا، سن اے بد نصیب عورت، ہم جو کرتے ہیں اس پر کبھی پچھتاتے نہیں، ہم جو کرتے ہیں دنیا کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق اور خدا کی مرضی کی خاطر کرتے ہیں، پھر ہمیں اپنے کیے پر پچھتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم ایک ظالم بادشاہ کی طرفدار ہو، تم ظالم کی حمایت کرتی ہو، اس لیے تم بھی ظالم ہو، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو ایک ظالم کا ہوا کرتا ہے۔ تم اگر میرا سر قلم بھی کر دو تو پھر بھی تم خدا کے عذاب سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی۔ سلومی نے کہکا لگا کر کہا، میں اسی شہر کی، اس ملک کی ملکہ بنوں گی، میں تمہارے کٹے ہوئے سر کو اپنے ہاتھوں آگ میں پھینکوں گی، میں تم سے اپنی بے عزتی کا پورا پورا بدلہ لوں گی۔ اے بد نصیب عورت، تو مجھ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے انتقام لے رہی ہے۔
ہمیں تو ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے، ہم تو خدا کی راہ میں اپنا سر ہر وقت اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہیں، مگر جب کلہاڑا تمہارے سر پر چلے گا تو تم وہ تکلیف برداشت نہ کر سکو گی، تم ایک ایسے عذاب میں پھنس جاؤ گے جس میں سے تم کبھی نہیں نکل سکو گی، تمہاری گردن 1000 بار کٹے گی اور 1000 بار جڑنے کے بعد بھی 1000 بار کاٹی جائے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ سلومی نے غصے میں آ کر کہا، آج صبح معلوم ہو جائے گا کہ گردن کس کی کٹتی ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئی اور یوحنا اسی طرح دیوار کی طرف دیکھتے رہے، ان کے چہرے پر وہی آسمانی حسن اور جلال اور مسکراہٹ تھی۔ سلومی نے سپہ سالار کو ساتھ لیا اور تہخانے کی سیڑھیاں چڑھ کر اپنی خوابگاہ میں آ کر صبح ہونے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگی۔ ٹھیک اس وقت جب کہ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور موسلادھار مینہ برس رہا تھا اور قید خانے میں سپہ سالار کے حکم سے جلاد یوحنا نبی کا مقدس سر کاٹنے کے لیے کلہاڑا تیز کر رہا تھا، امبر کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ناگن دیوی کے مندر کی کوٹھی میں سو رہا تھا، ناگ بھی اس کے قریب ہی بستر پر سو رہا تھا۔ امبر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے آواز دی ہو۔ اس نے کان لگا دیے، باہر بادل گرج رہے تھے اور بارش ہو رہی تھی۔ امبر کو آواز ایک بار پھر سنائی دی، یہ کنیز کارمیلا کی روح کی آواز تھی، اس آواز میں غم اور سکون تھا۔ امبر، آج کی رات سونے کی رات نہیں، آج کی رات جاگ کر خدا کی عبادت کرنے کی رات ہے، اس لیے کہ آج کی رات خدا کی راہ میں بڑی عظیم قربانی پیش کی جا رہی ہے۔ امبر نے آہستہ سے پوچھا، اے نیک روح، مجھے بتا کہ وہ کون سی قربانی ہے اور وہ کون خوش نصیب شخص ہے جو خدا کی راہ میں عظیم الشان قربانی پیش کر رہا ہے۔ روح نے گہرا ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، امبر، یہ راز خداوندی ہے، میری کیا مجال کہ میں اس کے بارے میں زبان کھول سکوں، میں اس راز پر سے پردہ نہیں اٹھا سکتی، میری اتنی طاقت نہیں، میں تو خود اپنا سر خدا کے حضور جھکا کر عبادت کر رہی ہوں، جس طرح اس شہر کے سارے درخت، چرند پرند اور زمین کا ذرہ ذرہ خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ امبر عجیب الجھن میں پھنس گیا، آخر وہ کون سا بڑا واقعہ ہے جو اس شہر میں رونما ہونے والا ہے۔ یوحنا نبی کی طرف تو اس کا کبھی خیال بھی نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ شام کو وہ خود انہیں ان کی جھونپڑی میں چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے روح کی ایک بار پھر منت کی اور کہا، کیا واقعی تم مجھے اس خوش نصیب اور انتہائی صبر والی ہستی کے بارے میں نہیں بتا سکتی جو خدا کی راہ میں قربانی پیش کر رہی ہے؟ روح نے آہ بھر کے کہا، خاموش امبر، خاموش، دیکھ، اس وقت اس شہر کے سارے درخت سر بسجدہ ہیں، سارے ستارے خاموش ہیں، وہ بادلوں کی چادر اوڑھ کر چپ چاپ ہیں، کسی کی کیا مجال کی پلک بھی جھپک سکے، خدا کا منشا پورا ہو رہا ہے، کون ہے جو اس کی مرضی کے خلاف ایک لفظ بھی زبان سے نکال سکے؟ دیکھ، ساری کائنات اس وقت خدا کی عبادت کر رہی ہے، تو بھی اٹھ اور اپنے رب کی عبادت کر اور اس کے حضور دعا کر کہ وہ عظیم انسان کی عظیم الشان قربانی کے طفیل تمہیں بھی سیدھی راہ دکھائے۔ میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ روح چلی گئی، وہاں گہری خاموشی چھا گئی۔ امبر کی طبیعت گھبرانے لگی، اس کا دوست بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ امبر اٹھ کر کوٹری سے باہر آ گیا، آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے، بجلی رہ رہ کر چمک رہی تھی، بارش یوں ہو رہی تھی جیسے آسمان کسی کی شہادت پر آنسو بہا رہا ہو۔ امبر نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا اور خدا سے دعا کی کہ وہ اسے دنیا میں سیدھا راستہ دکھائے اور اتنی توفیق عطا فرمائے کہ وہ نیک کام کرے اور خدا کی راہ میں بڑی سے بڑی قربانی خوش ہو کر پیش کرے۔ وہ واپس کوٹری میں آ کر قلین پر بیٹھ گیا، اس نے دوزانو ہو کر سر جھکا لیا اور خدا کی یاد میں گم ہو گیا۔ آسمان پر ایک دھماکہ سا ہوا، بجلی زور سے کڑکی تھی، بادل زور سے گرجا تھا۔ ٹھیک اسی وقت جلاد سپہ سالار کے ساتھ کلہاڑا ہاتھ میں لے کر یوحنا نبی کی کوٹری میں داخل ہوا تھا۔ انہوں نے کوٹری کا دروازہ کھول کر دیکھا کہ خدا کا نیک بندہ سر جھکائے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ جلاد نے سپہ سالار کا اشارہ پا کر کلہاڑا اوپر اٹھا لیا۔ آسمان پر ایک دھم دھماکہ ہوا، امبر عبادت کرتے کرتے چونک پڑا۔ کیا جلاد یوحنا نبی کا سر کاٹ سکا؟ کیا امبر اور ناگ ان کی کوئی مدد نہ کر سکے؟ سلومی کا کیا انجام ہوا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس سلسلے کی نیکسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔
پیارے لسنرز، آپ کو نیلی آنکھیں کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔